السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 24 فروری ہے، سوموار، ہفتے کا پہلا دن اور ہمارا پہلا پروگرام۔ ناظرین، جولیس سیزر، آپ بہت بڑا نام آپ نے جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک کہاوت ہے گریک یونانی کہ وہ جولیس سیزر نے کسی جنگ میں گیا تو اس نے کہا کہ آئی کیم، آئی سو اینڈ آئی ون، آئی کانکرڈ، میں آیا، میں نے دیکھا اور میں جیت گیا۔ اس یہی وہ جو اگر اس کو ہم پاکستان کی ٹیم کے اوپر اسی کہاوت کو اس کے اوپر رکھیں تو یہ ہے کہ ہم یو اے ای گئے، ہم نے یو اے ای دیکھا اور ہم ہار گئے، اور ظاہر ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، پاکستانیوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ ہر جگہ کے اوپر دیکھیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی گھر کے اندر کوئی سوشل فنکشن ہے وہاں پہ چلے جائیں، ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ساری ٹیم نو ہو کی گیا ہے، کہ وائی وی ہیو لاسٹ۔ ہار جیت ناظرین گیم کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جو لڑ کے ہارنا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا۔ لیکن جو میچ ہوا کل، اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا جو ہے اس میں نہ کوئی فیلڈ نہیں تھا، جس میں بالنگ ہے، فیلڈنگ ہے، بیٹنگ ہے، کہ جس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہو، ہم ہار گئے اور سب کے دل ٹوٹے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا زور لگا کہ کو پتا ہے لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو ایک نئی شکل دی، جو ہے کراچی کے اسٹیڈیم کو جو ہے اس کو ریفرنش کیا، یہاں پہ راولپنڈی کے اندر بھی اسٹیڈیم کی حالت بہتر کی۔ جب لاہور کا اسٹیڈیم انوگریٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، ان کی بھی ہماری طرح کچھ خواہشات تھیں، کچھ توقعات تھیں، کس طرح انہوں نے ان کا اظہار کیا، سنیے۔ میں پاکستان کرکٹ ٹیم مائع ناز کھلاڑیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاباش اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حالیہ مہینوں میں بہت اعلیٰ کرکٹ کھیلی، آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے۔ اب پتہ نہیں دبئی میں میچ ہونا ہے، کہاں میچ ہونا ہے؟ دبئی میں، تو دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں، وہاں پر ان کی بالنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے۔ اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع، کہاں ہیں اعظم؟ اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے۔ آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لا کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے لگا دیں آپ۔ توصیف احمد صاحب، لیجنڈری سابقہ ٹیسٹ کرکٹر، اسپنر، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ جو جاوید میاں داد صاحب نے چھکا لگایا تھا، دوسری سائڈ پہ توصیف احمد صاحب موجود تھے اس وکٹ کے۔ ان کو جو ہے وہ جو ایک رن تھا وہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہے جاوید میاں داد صاحب کے چھکے سے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ توصیف صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، جو بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے نظر لگ گئی، مطلب ہم اس سے پہلے جو ہے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرا کے آ رہے ہیں، ہمارا اچھا مقابلہ آسٹریلیا کے اندر بھی ہوا، چلے زمبابوے ایک مناسب ٹیم ہے، جو ہے ایوریج ٹیم ہے، اس کے ساتھ بھی ہم جو جیت کر آئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہم نے وہ ایک آپ نے دیکھا ایک بڑی اچھی ہم نے چیز کی 300 پلس جو رنز کی۔ یہ ہوا کیا ہے، کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب کل کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا ہمارے اوپر، کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی ہم نہ بیٹنگ میں چلے ہیں، نہ بالنگ میں چلے ہیں، نہ فیلڈنگ میں چلے ہیں۔ جی خاور صاحب شکریہ بہت بہت۔ یس، جتنا سب کو افسوس ہے اتنا مجھے بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ کھیل نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے ایک لنک تو ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اگر اس طرح کا کچھ ہو، کیونکہ کچھ فتوحات ابھی شاید باقی ہیں، وہ ہمارے ٹائم کی ہیں جب ہم کھیل رہے تھے۔ تو ایک چیز جو ہوتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جب نکلتا ہے سب کچھ تو ٹیمیں اپنے لیے ورک کرنا شروع کرتی ہیں، اور سب نے ورک شروع کیا، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے وہ اپنی ٹیموں کو جو ہے ایشیا میں بھیجتے ہیں۔ خاص طور پہ میں گوروں کی بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ یہاں پر آ کے ان سے سنبھلا ہی نہیں جاتا تھا اس ایشیا کی پچز پہ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ نے انڈیا کو وہاں پہ پوری طرح ہرایا، پھر یہاں پہ بھی کچھ ٹیمیں آئی، تو مطلب کہ انہوں نے ایک ہوم ورک کیا کہ بھائی دنیا میں ہم جاتے ہیں، اس طرح کی پچز بنتی ہیں، ہم کس طرح کھیلیں گے اس پہ۔ تو وہ سب ورک وہ کاموں میں لگ گئے اپنے، ہم کسی اور طرف چلے گئے، اور ہم نے کوئی ایز سچ آنیسٹلی ورک نہیں کیا اس میں۔ چاہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریشر بھی بہت آتے رہے، میں بھی سلیکشن کمیٹی میں کوئی
इंजमाम साहब के साथ रहा, तो हमने देखा कि प्लेयरों ने काफी डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और जिसका नतीजा आपने देखा कि हमें जो अमेरिका में जो हमारे साथ हुआ, वहां से मैं शुरू करूं तो आप कोई सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तोसीफ भाई लाहौर से हमारे जो गुलाम हुसैन साहब हैं, यहाँ पे हसन अय्यूब मेरे साथ मौजूद है। हसन, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हसन के ऊपर जाने से पहले जो सवाल मेरे ज़हन में है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। एशियन पिचेस हैं, स्लो पिचेस हैं, मतलब न्यूजीलैंड वाले लेके आ रहे हैं, 2 स्पिनर लेके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले स्पिनर्स लेके आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले, कल आपने देखा इंडिया ने 3 जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलवाए हैं। तो आपका राब्ता भी है टीम के अंदर, सिलेक्शन कमेटी का आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं हिस्सा भी रहे हैं, तो ये क्रिटिकल मिस्टेक, स्ट्रेटेजिक, क्रिमिनल मैं तो मिस्टेक आप कहूंगा जब कल का नतीजा हमने देखा है, मतलब ये आम एक कॉमन सेंस में है, पहले दिन से इसके ऊपर तनकीद हो रही है। और पीसीबी ने और चेयरमैन साहब ने, ये मेरे ख्याल में उनका बयान भी आया कि अगर सिलेक्शन में कोई कमी बेशी हुई है तो आप रिव्यू कर लें, रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि सिलेक्शन रिव्यू में नहीं गई सिलेक्शन कमेटी। जी तोसीफ भाई। जी देखिए, सबसे पहली बात तो चेयरमैन साहब का जहां तक ताल्लुक है, डेफिनेटली एक ऐसी पोस्ट पे हैं वो कि जहां उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, फिर ये क्रिकेट में भी, तो उन्होंने एतबार किया कुछ लोगों पे, और मैं अगर झूठ ना बोलूं तो जिन पे एतबार किया वो मेरा ख्याल उस पर पूरा नहीं उतरे, चाहे मैं वकार यूनुस साहब की बात करूं, चाहे सकलैन साहब की बात करूं, या और जितने मेंटोर रखे हैं डोमेस्टिक में 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, वो आपकी नॉलेज में होगा डेफिनेटली। जी बिल्कुल, आई नो दैट। वो काम उन्होंने नहीं किया जो एक होना चाहिए था। वो तो एक यही था ना कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, दायरे हम पे प्रेशर इतना इंडिया का पड़ा हुआ था, हमने कि जी ये तो हालात, वो हमें हमेशा ही डिस्टर्ब करते रहे, आज से नहीं पहले से। खैर, वो जो आपने बात की, यस, लेकिन आकिब साहब मानने को तैयार ही नहीं कि हम नहीं, तो पूरी दुनिया क्या कर रही है? मेरी तो समझ आप देखें, पहले 3 स्पिनर थे इंडिया के पास, जब वो 12 तारीख निकली, लास्ट डे था, उन्होंने एक और इंक्लूड कर दिया, मतलब उन्होंने 4 स्पिनर्स कर दिए। इसी तरह आप न्यूजीलैंड को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, शमसी है उनके पास, और कई, मतलब हर टीम में 2-2, 3-3। हम कहते हैं हम जो है ना पार्ट टाइम से गुजारा करेंगे, और जब उनसे कहा गया तो उन्होंने ये कहा, जो हम इंटरव्यू में सुनते रहे, उन्होंने कहा जी हर टीम अपने हिसाब से चलती है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। और फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि वो मैं रिवर्स स्विंग को जो है वो करूंगा। तो रिवर्स स्विंग तो आप पहले ही भूल चुके हैं, इसलिए भूल चुके हैं कि कई बार आप पकड़े गए, और उसके बाद आप ही ने मिलके जो है, पहले 50 ओवर में 1 बॉल लगती थी, आपने 2 बॉलें लगवा दी, 25-25 आईसीसी ने कहा लो ये खत्म ही कर देते हैं, या जो टेम्परिंग बॉल और ये सब हम खत्म कर देते हैं, तो ये भी आप वो कहानी खत्म होगी। हसन अय्यूब आपसे सवाल करना चाह रही। जी हसन। तोसीफ भाई, बात ये थी कि कल का जो मैच था वो पाकिस्तान टीम किसी भी शोबे में मैच नहीं कर रही थी इंडिया को, चाहे फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, तो मैच तो था ही नहीं। पहला सवाल तो ये है कि क्या आप भी यही समझते हैं कि मैच नहीं था? पाकिस्तान टीम बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी इंडियन की जो क्रिकेट की स्टैंडर्ड्स थी इन 3 फील्ड्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात सर ये पूछना चाहता हूं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। चले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हमने चले बाकी कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ ग्रुपिंग भी थी, कुछ बीच में हमारे तजर्बात भी थे, कोई चेयरमैन जो है वो पीसीबी की लड़ाई थी कि कौन सा चेयरमैन पीसीबी लगेगा, सेठी साहब की बात या ज़का अशरफ साहब की बात कर रहा हूं। बट इवन देन हमने पिछले 20 साल से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को यानी इग्नोर किया हुआ है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को खड़ा ना करके पाकिस्तान क्या आज ये दिन देख रहा है, क्योंकि हमारे पास यानी आप रिप्लेसमेंट्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी यानी इनके लिए भी खतरा कोई नहीं है, जो लोग बैठ पहुंच जाता है टीम में, कोई नहीं है, तो वो जब वो पहुंच गया वो कहता है जी मेरी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैंने टीम में खेलना ही खेलना है। तो ये सिचुएशन जो बनी है, तो आप सीनियर्स थे, इसमें आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए इस हवाले से ज्यादा। ठीक है, हवाले से तो डिफरेंट, जाहिर पीसीबी में नहीं है, लेकिन सबको मालूम है जब हम थे, ठीक है, वो सिचुएशन कुछ और थी। ग्रुपिंग आपने बात की, बिल्कुल वो तो जाहिर हो गया जब क्योंकि मैं तो नहीं करता था टीवी पे बात ग्रुपिंग की, इसलिए कि मुझे अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अपने मुल्क का ख्याल हो
کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس طرح کے, لیکن جب پبلکلی وہ چیزیں آ گئی تو ہمیں بھی مجبوری کہنا پڑا. اب ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں, ہم بھی قصوروار ہیں اس میں, آنیسٹلی سچی بات ہے کہ ہم بھی قصوروار ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جب جو کپتان آتا تھا نا, وہ تیاری نہیں ہوتا تھا آپ کے ڈومیسٹک کے جو پلیئروں کو ٹرائی کرنے کے لیے. میں جب سلیکشن کمیٹی میں تھا, انضمام صاحب تھے, ہم نے زمبابوے جیسی ہلکی ٹیم کے خلاف کچھ پلیئروں کو کہا کہ آپ ریسٹ کر لیں, آپ ریسٹ کر لیں, آپ ریسٹ کر لیں. وہ تیاری نہیں ہوتا ریسٹ کرنے کے لیے. اب جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کی بیک اپ کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں دوسری ٹیموں نے اپنا کیا. ابھی اس وقت 3 سے 4 ٹیمیں ہیں انڈیا کے پاس جو آپ کے اس میں موجود ہیں, اور اسی طرح اور ایک نیوزی لینڈ جیسی ٹیم جس کے پاس بہت زیادہ آبادی نہیں ہے, اس نے بھی اپنے بیک اپ میں کچھ لڑکے رکھے ہوئے. تو بتانے کا مقصد یہ, اسی طرح ساری اس میں یہ پلیئروں نے کوشش ہی نہیں کی, اور ہم ظاہر ہے ہم کئی جگہوں پہ مجبور ہوئے. میں سچ آپ کو بولوں کہ ہم کئی جگہوں پہ مجبور ہوئے کہ ہم کوشش کی, مگر کہیں سے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کرایا جائے کہ جو انٹرنیشنلی پرفارم نہیں کرے گا اس کو دوبارہ بھیجیں, کہیں کہ جی آپ جو ہے نا فرسٹ کلاس میں جائیں اور وہاں پر کھیلے سیزن پورا, وہ کمپلسری کر دیا جائے تاکہ ان کو بھی کچھ سمجھ آئے کہ یار اوپر بھی جانا ہے تو پھر نیچے بھی آ سکتے ہیں, ترقی کے بعد تنزلی بھی ہے. یہ بھی نہیں کر رہے سر. یہ بات بہت دفعہ کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ڈومیسٹک میں جائیں, ان کو کھلائیں, ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے, مگر جب آپ کا بیک اپ نہیں ہوتا نا تو وہ پلیئر تو آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں نا, ابھی آپ فٹنس لیول آپ اپنا دیکھیں. پھر سچ بات جو یہ ہے, چونکہ میں اندر رہا ہوں, آپ کی مینجمنٹ میں بھی, چاہے وہ ٹریننگ والے ہوں, یہ لوگ ہوں, سب ان میں بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو کسی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, کسی کے لیے کہتے ہیں یار اس کو گرا دے اٹھا کے, یہ گر جائے تو بالکل. توصیف بھائی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ سیاست زدہ ہے, وہاں پہ پلیئر پالیٹکس جو چلتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن ناظرین, جو توصیف بھائی نے بات کی انڈیا کی, اب انڈیا کی اوپننگ کے اوپر وہاں پہ یہ سوال جو ہے وہ موجود ہے. تلک ورما موجود ہے وہاں پہ, ایک آدھ اور ان کے پلیئرز ہیں جو کہ ان کے انٹرنیشنل سرکٹ کے اندر وہ تباہ کن بیٹنگ کر رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. لیکن ان کے جو یشمن گل ہیں وہ اب ظاہر دنیا کے ٹاپ بیٹسمین ہیں, نمبر 1 ہے, تو وہ انہوں نے جگہ آکوپائی کر لی ہے. تو وہاں پہ جس طرح کام ہو رہا ہے اور ہم ان سے بہت بہتر تھے. چودھری غلام حسین صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب جی, یہ میں آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا. اب یہ بتائیں کہ پاکستان کو نمبر 1 ٹیم دنیا کی بنانے کے لیے آپ چونکہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ کا آن جاب ایکسپیرینس ایسا ہے کہ جو کسی کا بھی نہیں ہے, تو آپ فرمائیں کہ 1 2 3 4 یہ اقدامات کریں تو ہم یعنی ایک امریکہ ابھی سینٹر بھی نہیں بنا, نیا ہی انہوں نے شروع کیا ہے, آپ اس سے بھی ہار جاتے ہیں. افغانستان میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, ناکامیاں گن کے تو کوئی, وی آر ون آف دی بیسٹ ٹیمز ان دی ورلڈ. لیکن یہ ہو کیا گیا ہے, وہی پلیئر ہوتے ہیں, کبھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں, کبھی سارے 0 پر آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو واٹ از رانگ ود یور ٹیم؟ تو سی بھائی دو تین کام ایگزیکٹلی 2-3 جو سٹیپس ہیں جو لینے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. دیکھیں ٹورنامنٹ تو گیا ناظرین, اب جو ہے وہ ifs and buts والا بھی کام معاملہ ختم ہو گیا کہ وہ ہم ہماری چیمپئنز ٹرافی از اوور. سو توصیف بھائی, اگر آپ کو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ 1 2 3 کام جو پی سی بی کو امیڈیٹلی کرنے چاہیے اور اب ان کو کر گزرنا چاہیے, وہ جو بات ہوئی تھی نا سرجری, پھر اوپن ہارٹ سرجری آپ کو کرنی پڑے گی, پورا آپ کو جسم کاٹنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کوئی ٹیکا شیکا لگا کے آپ نے اوپر سے ہی ملم شلم لگا کے گزارا کرنا ہے, آپ کو پھر پراپر سرجری کرنے پڑے گی. تو بھائی جی سر, دیکھیے پہلی بات, اب آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس چیز میں, کیونکہ یہ مرض اب کا نہیں ہے, کافی پہلے سے چل رہا ہے, اور ظاہر ہے اس میں کچھ ہرڈلز آتی ہیں, اور وہی پاور پلے کی پاور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے بیچ میں. تو اس کے بعد آپ اتنا پیچھے چلے گئے کہ آپ کے پاس نظر تو آتا ہے, آپ بھی کہہ دیں گے, میں بھی کہوں گا کہ جی یار ڈومیسٹک میں اس نے رنز کیے ہیں. کین یو بلیو کہ ڈومیسٹک میں جو پچز بنائی جاتی ہیں یہ پلیئروں کا اتنا وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گراسی پچ ہو یا ذرا سی تیز پچ بن جائے, اتنی پاور تھی کہ وہ گراسی کٹوا دیتے تھے اس کے اوپر سے.
کہ بھائی جی اور لمبے لمبے رن کرتے تھے. جب لمبے رن کرتے تو کہتے تھے ڈومیسٹک میں ہم نے دیکھو 1500 رن کر دیا, 1800 رن کر دیے. یہ پلیئروں کی بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے. اب صرف میں نے جیسے کہا کہ بہت ٹائم لگے گا آپ کو. میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, آنےسٹ لوگ آنے چاہیے, آنےسٹ ایسے آنے چاہیے جو صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. اور پھر پاور جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ان لوگوں کو دینا چاہیے, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کہیں سے کچھ ہوتا ہے تو میرا جیسا آدمی تو بالکل بھی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا. سچی بات ہے. اور بولوں گا ابھی تو کہیں گے چھوڑ دو بھائی. چلیں توصیف بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین جو ہے کرکٹ کا یہ جو کھیل ہے پاکستانی جنون کی حد تک اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, لگاؤ ہے, اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ ہمارے ظاہر ہیروز ہیں. ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, ان کے اوپر سب کچھ نچھاور بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہارتے ہیں تو پھر غصہ بھی ان کو ہمارا برداشت کرنا ان کو بنتا ہے, ہماری تنقید ان کو برداشت کرنی چاہیے. ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ہمارے جو پی سی بی ہے اس نے بھی اور سلیکشن کمیٹیز وغیرہ نے جو پلیئرز جنہوں نے میرٹ کی بات کی یا سر اٹھایا تو پھر ان کی ٹیوننگ کی گئی, پھر ان کو وکٹمائز کیا گیا, پھر اس کے بعد ہراسمنٹ ہوئی. یعنی لوگ جو ہیں پھر وہ بات کسی میں جرت جو تھی بھی وہی بات تو وہ بھی مر گئی. جو بات کرتا ہے اس کو اب اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں اب توصیف احمد صاحب جو ہیں ایک لیجنڈ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے میں ہمت نہیں ہے میں بات کروں. تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں, پھر بات کریں تو سب بات کریں, اور پھر آپ نے بات کرنی ہے تو ملکی مفاد کی بات کرنی ہے. اس میں شرمانا ڈرنا کیا ہے؟ اور جو لوگ نہیں کر رہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی عہدوں کے اوپر اور وہ ڈیزرونگ نہیں ہے, چاہے وہ کتنی بھی بڑی سفارش اس کی ہے تو سفارشی نا, میرٹ پر تو نہیں ہے نا. تو پھر اس کو میرے جیسا بندہ اور آپ جیسے بندے کو بھی جو ہے کرنا چاہیے. کوشش کر رہے ہیں لبن دی کدھروں نہ کدھروں لب ہی جاتا چوہے صاحب, کوشش کرنے سے آپ کو پتا سب کچھ جو ہے. میرے حاضرین بریک دی جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ایک اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا یہ الائنس بنے گا؟ پاکستان بار کونسل کے نمائندے جو پاکستان جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب کیوں استعفیٰ دے دیا ہے, کیوں ناراضگی ہے, حسن ایوب کے پاس اس حوالے سے اندر کی کوئی خبر جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے, ہلکی پھلکی ہلچل ہمیں محسوس ہوتی, ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کافی ہلکی پھلکی ہے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک کوشش میں لگی ہوئی ہے. ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں, ہم خیال سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ مل کے عید کے بعد ایک تحریک شروع کی جائے موجودہ حکومت کے خلاف اور ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے. اور اس حوالے سے وہ مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں. اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کراچی کے اندر موجود تھے, وہاں پہ جی ڈی اے کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اس حوالے سے پچھلے دنوں جو ہے محترم شاہد خاقان عباسی آج کل وہ اس ایک مجوزہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے, اس کے سرخیل ثابت ہو رہے ہیں, اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ الائنس بنتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, موڈس اپرینڈائی کیا ہوگا, کس طرح وہ آگے بڑھیں گے؟ بات کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے, کوئی گرینڈ اپوزیشن کا الائنس نہیں ہے. ایک سوچ پہ اتفاق ہے کہ ملک آئین کی بیلنسی کے بغیر نہیں چل سکتا, ملک قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا, ملک جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا. ان اصولوں پر اتفاق ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی سیاست ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, لیکن ان باتوں پر اتفاق ہے. جمہوریت کی بحالی صرف آئین کی بالادستی سے ہوگی اور کوئی راستے نہیں ہیں. سڑکوں کے راستے وہ آخری حربہ ہوتا ہے جب سب کچھ ناکام ہو جائے. چودھری غلام حسین صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو سڑکوں پہ آنا ہے یہ آخری حربہ کسی بھی سیاسی تحریک کے اندر اس کو جو ہے اپنایا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے ملک کے اندر رول آف لا جو آئین کی حکمرانی ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں اس وقت جو مختلف وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن اتحاد کا وہ الائنس ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں یا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جے یو آئی ایف ایک بڑا کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اپنی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, اپنا ایک نظریہ ہے, وہ ایک مطلب ظاہر ہے وہ ماڈریٹ طریقے سے آگے بڑھنے کے حامی ہیں. پاکستان تحریک انصاف
ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لے کے انہوں نے کہا جی نو اور نیور، انہوں نے 2-3 مارچز کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. باقی یہ ریجنل جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مختلف ظاہر ہے نظریے رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے مقاصد، ان کے آبجیکٹیوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف ہیں، ایک منیمم جو ان کا ایجنڈا ہے جو عباسی صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ اکٹھی ہو جائیں گی؟ نہیں، منیمم ایجنڈے پر تو اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ جو ہے کہ راست اقدام، اسٹریٹ ایجیٹیشن یا ہنگامہ رائی یا لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا کوئی حکومت کو ٹیک آن کرنا ٹو اسٹیٹ پاور، اس کے اوپر ابھی میرا نہیں خیال ہنوز دلی دورست. اور ویسے بھی ابھی جے یو آئی جو ہے وہ فائنلی یکسو نظر نہیں آتی، اور جماعت اسلامی ایک دوسری بڑی جماعت ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن ناٹ ود اسٹینڈنگ یور ویو آن دی سبجیکٹ، پی ٹی آئی کو کسی کی یعنی وہ اسٹیٹ پاور کے لیے یا عوامی حمایت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مورل اور پولیٹیکل اس کے لیے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن کٹھی ہے اور آپ الیکشن کی طرف جائیں یا مینڈیٹ تسلیم کریں، جو بھی ہے. تو یہ اب انہوں نے تو گیو اپ کرنا ہی نہیں ہے نا جب تک ان کے آبجیکٹیوز حاصل نہ ہو جائیں. تو ابھی آپ کو کافی ایفس اور بیٹس نظر آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چل اسی طرف رہے ہیں جدھر تیزی تو اگر نہیں نظر آتی لیکن راستہ اور منزل وہ انہوں نے اس کا تعین کر لیا ہوا ہے. حسن، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بھرپور کوشش کر رہی ہے. ایک بڑا ایک کرٹیسزم ہوتا تھا تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ بالکل اپنی ڈیٹ ان کی مسد بنا لیتے ہیں ہر ایشو کے اوپر، باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے. اب ظاہر ہے پی ٹی آئی از ریچنگ آؤٹ ٹو ایوری ادر پولیٹیکل پارٹی. اب شاہد خاقان عباسی صاحب ظاہر ہے وہ ایک نئی عوام پاکستان پارٹی ہے، سابق پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کی میں کانسٹیچوئنسی میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ایک متحرک آواز کے طور پر سامنے نون فگر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ منیمم ایجنڈے کے اوپر یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، یا پھر آپ یہی لگ رہا ہے کہ بس یہی نہیں، یہ راضی تو تقریباً ہو چکے تھے لیکن بیچ میں پھر فاؤل پلے کر جائے تحریک انصاف، جب پھر سولو فلائٹ لے، پہلے کہے کہ ہم سب اکٹھے چلیں گے، پھر جب عملی طور پر کسی کو عزت دینے کا موقع آئے تو اس پر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو جب چیف جسٹس سے ملاقات کرنی تھی تو نہیں لے گئے، اپنے لوگوں کو لے گئے چلے گئے. وہاں پر ایک کامران مرتضیٰ صاحب کو نہیں یہ انہوں نے فٹ کر سکے. ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی کی جب گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے چیف جسٹس سے، جو پہلے پرائم منسٹر نے اور لا منسٹر نے ملاقات کی تھی، اٹارنی جنرل فار پاکستان تھے، اس ٹائم انہوں نے کیا تو اس سے ناخوش ہے. جو گرینڈ الائنس جن کو بنانے کی خواہش تھی، کوشش تھی، ایفرٹ تھی، بالکل وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈس ہارٹ ہیں، اس کا اظہار نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے سیاستدان ہیں، وہ ان کی یہ ویکنس شو ہوگی. لیکن کیا مولانا فضل الرحمان کو یہ بات پسند آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی. کیا یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب کو پسند آئی ہے؟ نہیں آئی. محمود خان اچکزئی صاحب کو پسند آئی ہے؟ نہیں آئی. کسی کو پسند نہیں آئی. اور یہ عملی طور پر لفاظی میں، باتوں میں لوگوں کو کہیں گے جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اکٹھے چلیں گے، اکٹھے ایفرٹ کریں گے، اپنی پروجیکشن کرتے ہیں. اور جب کچھ کسی کو عزت دینے کا موقع آتا ہے تو عملاً اس کو عزت نہیں دیتے. جب آپ عملاً کسی کی تصدیق کریں گے تو پھر اگلے آپ کو جو ہے وہ پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے. یہاں پر یہ الائنس اگر بنا بھی، میں بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تو وہ ٹرمز ہوں گی مولانا فضل الرحمان کی، اور جو ان کا سٹائل ہے پالیٹکس کا، یہ پالیٹکس کا سٹائل جو ہے نا مولانا کو کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا. تو وہ اس کو تب ہی اس میں اگری ہوں گے جب مولانا کے پیچھے آئے گی، مولانا کی صف میں کھڑی ہوگی، مولانا کے پیچھے صف میں کھڑی ہوگی. مولانا جس طرح پی ڈی ایم کو لیڈ کیا تھا، مولانا اس سے بڑھ کر جی مولانا اتنا رول نہیں لیں گے. صاحب یہ بڑا ایک میرے خیال میں مناسب ایک آرگومنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن جو ہے عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں بحیثیت لیڈر اپوزیشن مجھے بلایا گیا اور میں گیا. اب اگر اپوزیشن الائنس آپ چاہ رہے ہیں تو بڑا ایک مناسب ایک مشورہ ہے نا کہ آپ پھر ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن والی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے، وہاں پہ جا کے سامنے چیف جسٹس صاحب کے اپنے خدشات رکھتے کہ ہم یہ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ کام ہو رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس میں ظاہر عدلیہ کا کردار ہونا چاہیے، عدلیہ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے.
یہاں پہ آپ صرف اپنے لوگوں کو لے کے پہنچ گئے. تو میرے خیال میں بڑی تھنگ یہ ایک ان سے مس اسٹیپ ہے, غلط ہے, کیونکہ اسی لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس انداز سے وہ پھر باقی سیاسی جماعتیں نا وہ پوری طرح وہ جب پنجابی کہتے ہیں نا جو صاحب پوری جفی نہیں باندھے, وہ ہمیشہ نا تھوڑا پنچ آف سالٹ کے ساتھ ان کا وہ جو ہے ان کے بیانات کو لیتے ہیں. چوہدری صاحب بار یہ تو آپ کا موقف ہے, میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلایا تھا تو وہ تو سارا ڈیلیگیشن اپنی پارٹی کا لے گئے ہیں, اس کو نام ہی لے کے جاتے, اکیلے بھی جا سکتے تھے وہ, اور جانا چاہیے تھا. اور وہ ابھی بھی ساری پارٹیوں کے نمائندوں کو بھی اگر وہ جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے تو سارے لوگوں کا ملک ہے, کوئی صرف لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کا تو نہیں ہے, ان کو بھی باری باری یا مکمل ساری پارٹیوں کو اکٹھے بلا لیں, کیا فرق پڑتا ہے, تاکہ ہر ایک کی رائے آ جائے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتری پیدا ہو جائے. تو بال ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا, نہیں چاہیے. بالکل صحیح, کیونکہ میرے سے انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا. چلیں بالکل صحیح ہے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. ممبر پاکستان جوڈیشل کمیشن بار کونسل کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہے تھے اختر حسین صاحب, ان کا استعفیٰ آپ نے دیکھا تمام جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر ہیڈ لائن کے طور پر چل رہا ہے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. انگریزی کے اندر ظاہر ہے پاکستان کے اندر سارے کام جو ہے انگریزی کے ہوتے ہیں. آئین کے اندر ترمیم تو ہے کہ ٹرانسفر ہمیں کر دینا چاہیے تھا سوئچ اوور اپنی قومی زبان میں, لیکن ابھی تک سارے کام اردو میں چلتے ہیں, انگریزی میں چلتے ہیں. لیکن کیا کریں, ہمیں جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ان کے استعفے کا جو اردو میں ہم نے ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں. پاکستان بار کونسل نے وہ فرماتے ہیں اپنے استعفے میں کہ پاکستان بار کونسل نے متفقہ طور پر 3 بار مجھے جوڈیشل کمیشن پاکستان کا ممبر نامزد کیا اور میں نے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاتا رہا. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ تاہم عدالتی تقرریوں کے حوالے سے موجودہ تنازعات کے باعث کام جاری رکھنے سے قاصر ہوں, اس لیے بطور ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. اپنی جگہ نئی نامزدگی کے لیے استعفے کی ایک کاپی میں نے پاکستان بار کونسل کو بھی بھجوا دی ہے. یہ استعفیٰ ہے. حسن سٹوری کیا ہے, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ویسے اختر حسین صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, بہت سینئر لائر ہے بھائی, آپ نے کتنی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سب کچھ کر گئے اور آپ کہتے ہیں کہ تنازعات کی وجہ سے آپ کو میرے خیال میں کتنے ٹوٹل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اچھی خاصی تعداد سب بھی ہوئی ہے تقریباً. ابھی تو دیکھ لیں کہ جتنی اسٹرینتھ تھی پہلے. اچھا اندر کی سٹوری بتائیں نا, سٹوری کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے ان کے کوئی ایشوز تھے, کس کے ساتھ؟ یعنی اپنی سائڈ پر ان کے ایشوز تھے, یعنی اپنے ہی گروپ میں. اور پلس دیکھیں یہ جو جوڈیشری کے اندر ہمارے لائرز ہیں نا, یہاں پر گروپنگ سے زیادہ اپنی انٹرنل الائنمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس میں مطلب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے بتانا, اس کو ایکسپلین کرنا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ پریزیڈنٹ کسی اور گروپ کا بن رہا ہوتا ہے, جنرل سیکرٹری نیچے باڈی کسی اور کی آ رہی ہوتی ہے, تو یہاں پر پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس زیادہ ہوتی ہیں. اور اختر حسین صاحب اچھے آدمی, شریف آدمی ہیں, کافی سرو کیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو. 6 سال تقریباً کو ہو چکے تھے اور ابھی اپنی ٹرم سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. تو اب جو ریمیننگ ٹرم کے لیے جو میرے سورسز بتا رہے تھے کہ وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ احسن بھون صاحب جو ہیں ہوں گے, اور امید ہے کہ احسن بھون یا ایک بندہ اور بھی کنسیڈر ہو رہا ہے, لیکن پہلے تک جو بات تھی یہ ریزائن سے کوئی 2 ہفتے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ یہ ریزائن آ رہا ہے. اٹس ناٹ اے نیوز, یہ نیوز نہیں تھی. کہیں پہ میں کامنٹ سن رہا تھا, اگین ناظرین یہ مبینہ طور پر ہے, آپ کو پتا نہیں اب تعیناتیاں ہوئی ہیں ججز کی, تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ نامینیشنز ہوتی ہیں کہیں پہ وہ کوئی شاید نہیں ہو پائی, یہ بھی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, پلس اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, بہت ساری چیزیں, چیمبرز کے ایشوز ہوتے ہیں نا. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہونا تھا, یعنی چیف جسٹس صاحبان جو کہ ابھی ایکٹنگ چارج کے اوپر ہیں, انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے, ان کی کنفرمیشن ہے 3 جو ہے چیف جسٹس صاحبان کی. اگر آپ سینیورٹی کا ایشو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے تو باقی تو ایشوز نہیں ہے نا. وہ اسلام آباد کی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن باقی تو ہو سکتے ہیں نا 2. لیکن یہ بھی ایشو جو ہے کیونکہ اتنی لینتھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اب یہ جو اجلاس ہے, جو میرے سورسز بتا رہے تھے کہ یہ آفٹر عید ہو گئی. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ مطلب یہ جو ابھی استعفیٰ آیا ہے, مطلب انہوں نے کہا جی ہے کچھ تنازعات ہیں میں جاری نہیں رکھ سکتا, مطلب سارا کام تو ہو گیا, باقی مطلب اس ٹائم استعفیٰ دینا تو انہوں میں سے کی سمجھ آئی چاہیے صاحب؟ نہیں تو اگلے نے فیصلہ کیا تو آپ ان کو بلائیں بھائی, کیوں آپ نے اب سارا ہاتھی لنگ گیا تو پوچھر رہ گئی تھی, تو
پوچھل بھی نہیں رہ گئی تو وہ دیتے ہوں استعفیٰ کا ہی دیتا ہے خاور گھومن صاحب نے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ 26ویں ترمیم کی حمایت اس طرح بڑھ گئی ہے کہ اسلام آباد، لاہور اور پنڈی ساری جگہ جو وہ پی ٹی آئی بری طرح ہار گئی ہے کل. اچھا چلیں اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے. ناظرین بریک طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک تو جو ہے آج کل جو آئی ایم ایف کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ جو ہے کلائمیٹ آپ کو پتہ ہے ناظرین، جو پاکستان سب سے زیادہ ہم جو ہے جو کلائمیٹ کی وجہ سے چینجز آ رہی ہیں، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو اس مد میں ہمیں کچھ ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سے کوئی مدد چاہیے، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. PFUJ کے الیکشنز ہو گئے ہیں، وہاں پہ ہماری جو قیادت نئی سامنے نہیں ہے تو پرانی قیادت، لیکن ظاہر ہے 2 سال کے لیے دوبارہ ان کو ٹرم ملی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات ہوئے، لیکن بلا مقابلہ افضل بٹ صاحب ایک بار پھر 2 سال کے لیے صدر بن گئے فیڈریشن کے. ارشد انصاری صاحب سیکرٹری جنرل، اور ہمارے موسٹ فیورٹ سعید جان لالا صاحب، لالا اسد پٹھان صاحب، وہ اب فائنانس سیکرٹری جو ہے ان کا الیکشن ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے پاکستان PFUJ آج کل ان کے سامنے کافی چیلنجز ہے، ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر پیکا قانون کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں، ویسے تو سارے یہ لوگ ہیں کافی ایکسپیرینس ہے. چودھری غلام حسین صاحب یہ کل اناؤنس کیا گیا، اور ظاہر ہے افضل بٹ صاحب ہوں، انصاری صاحب ہوں، لالا اسد پٹھان ہوں، دے ہیو آلویز اسٹوڈ فار لائک جرنلسٹ کے ساتھ کہیں پہ بھی کچھ بھی کوئی اوپر نیچے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. نہیں تو بڑا اچھا ہے اگر وہ ان کا اگر کنٹینیوٹی ہے تقریباً، تو وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے. تو پھر یہ پیکا جو آرڈیننس پر ہے، گورنمنٹ نے بالآخر گھٹنے تو ٹیک دیا نا، وہ کیا نام ہے، اعظم نذیر طارق صاحب. ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں، اس کو بالکل اس کے ساتھ اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ویسے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ کیا امینڈمنٹ کرنی ہے، لیکن وہ اس میں کتنی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں بیٹھ جائیں گے ساتھ. مین ایشو تو یہی تھا کہ جی PFUJ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو وہ اب چیز جو ہے نا وہ مسائل تقریباً حل ہو ہی رہے ہیں. اب تو مبارکباد جی پہلے افضل بٹ صاحب کو، لالا اسد پٹھان کو، ارشد انصاری صاحب کو. اور یہ ہے کہ تھوڑا بہتا ہمارے آپس میں جو ہے نا کہ یہ دفعہ نوک جھونک جہاں پر بیٹھ کے ہوئی بھی تھی، تو میں کچھ ہم ان کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کی بھی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیں افضل بٹ صاحب جو ہے نا وہ ہی از اویلیبل ایوری ٹائم. آپ رات کو 2 بجے فون کریں تو یہ 2 سال کی ٹرم ختم ہوتی ہے، پھر آپ کو ادھر کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ نہیں، میں تو صحافیوں کا نیتا آپ کو بنانا ہے سر. مجھے ہاں میں بڑے سے خواہش ہے میری. چلیں ناظرین آگے اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کے اندر موجود ہے. آج ڈان کی لیڈ سٹوری، آئی ایم ایف ٹاکس آن $1 billion کلائمیٹ فنڈنگ کک آف ٹوڈے. یہ ہو گیا فنڈس ٹیم ٹو انگیج ود کی منسٹریز، FBR، ڈیزاسٹر ایجنسیز، پروونشل گورنمنٹس policy review to follow next week to assess government's performance under extended fund facility. شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی، ان سے جانتے ہیں یہ اچھا یہ جو ایک مجھے تھوڑا کلیریفائی کیجیے گا، یہ جو 1 ارب ہے یہ ادر دین دا وہ آئی ایم ایف کا ہماری جو وہ بیل آؤٹ پیکج ہے یہ ہے، یا اس کے اندر سے ہی ہمیں یہ ملے گا؟ یہ جو 1 بلین ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بالکل نیا پیکج ہے 1 ارب سے، which is good thing اگر یہ ہو جائے. 1 سے 1.5 ارب کا یہ نیا پیکج، کیونکہ ہمارا حق بھی ہے، سب سے زیادہ سفر ہم کرتے ہیں. اس پر انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، مارکیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ یہ جو ہمارا اس وقت مارکیٹ اس سے تقریباً 50% یہ لیس ہے، تقریباً 7% کے آس پاس ہے، تو یہ 3% سے 4% کے درمیان کہیں ویری کر رہا ہوگا. اور اس کے جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہم جو ہے گرین بجٹنگ سیکھیں گے ہمارے فائنانس کے لوگ، کہ جتنے بھی ہم نئے پروجیکٹ کریں گے، ترقیاتی کام کریں گے، ان میں سڑکیں کیسے بننی ہیں، کتنے درخت ہم بچا سکتے ہیں. جو کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں جنگلات ہیں ان کو بچانے کے لیے صوبوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوگا، کون کون اپنے اپنے حصے کے جنگلات بچا رہا ہے جہاں جہاں پر موجود ہے. اس کی فنڈنگ کیسے ہوگی، وہاں جو ڈیفارسٹنگ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، وہاں پانی کیسے پہنچایا جائے گا، اگر خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو اس کی تمام کے تمام ٹریننگز اور بجٹنگ تمام کے تمام گرین بجٹنگ کے اندر آنی ہے. ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام فیکٹریاں، کارخانے جو دھواں دے رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہوگی، وہ ایک پرسنٹیج وائز ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز ہیں، موٹر سائیکل ہیں، رکشے ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو جو ہے سبسڈیز دی جائیں گی ٹیکسز کے اندر، تاکہ وہ جو اس کا جو ماحول دوست ایندھن جو ہے وہ یا ماحول دوست ٹرانسپورٹ وہ پاکستان میں جو ہے وہ
बड़े इस सिलसिले में आज सुबह से जो है टॉक्स हो रही हैं, चारों सूबों के साथ अलग अलग मुलाकातें हो चुकी हैं। उनको जो इनिशियल उनके मसाइल भी सुन लिए गए हैं, उनको बता भी दिया गया है कि आगे जो है वो आपने कोई भी जब प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई सड़क का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, वहाँ दरख्त किस तरह के हैं। अगर आप अच्छा, ये जो 1 बिलियन ये हमें मिल गया है या इसके ऊपर मिलना है, मतलब इसके कितने चांसेस हैं ये वाली जो फैसिलिटी है हमें इस ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसके कुछ टास्क होंगे वो हमें देने पड़ेंगे और वो हम टारगेट पूरे करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये कि 4 दिन ये टॉक्स चलेंगे। टाइम लिमिट ये एक नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ही आएगा, ठीक है ना। अभी ये इंपॉर्टेंट 2 सवाल हैं, 2 सवाल इंपॉर्टेंट क्विकली कर बता दें। तो एक तो कार्बन ट्रेडिंग दुनिया में चल रही है और आप ये कार्बन ट्रेडिंग करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो कई मुल्क जो है वो जिनके पास ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो बचा सकते हैं। इसमें क्या को हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, कुछ ऐसा पहले को हमने देखा था, कुछ ममालिक ने प्लेजेस किए थे कि हम इतना जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, फ्लड्स आए थे जो पाकिस्तान में इफेक्ट हुआ था, तो उन्होंने प्लेज किया था कि हम इतनी जो है ना इमदाद करेंगे पाकिस्तान को। तो वो रकम आई पाकिस्तान में या खाली प्लेजेस रह गई? वो तो 100 बिलियन की बात हो रही थी, 100 बिलियन डॉलर जी, की। असल में मसला ये था कि जो हमारे जितने भी वादे हुए हैं वो सबके सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर हुए हैं। तो जब तक हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने काम की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर तफसीलात नहीं देंगे, उस वक्त तक कोई भी फंड जो है वो इस तरह से आके फंडिंग करेगा नहीं। और मसला ये कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट की अभी तक हमारे पास बजटिंग ही नहीं है। हम एक बस का ट्रैक बनाने के लिए कई हज़ार जो है दरख्त काट देते हैं। कराची के अंदर BRT के अंदर 8,000 दरख्त कटे हैं। बेशक आप लगा भी रहे होंगे, लेकिन उनके बनाने में और उनके ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा। जंगलात में आग लगती है, हमारी आंखों के सामने वगैरह हिल्स पे लगती है और कोई सिस्टम नहीं है उसको रोकने वाला। अच्छा चौधरी साहब, वैसे मैं अभी लाहौर आया था आपके पास, लाहौर साफ सुथरा है वहां पे, मतलब थोड़े से काफी मतलब स्मोक में कमी है। अब ये तो बात मानने वाली है, क्यों चौधरी साहब? नहीं, वो वक्तन फक्तन होता है ना, जब यानी शुरू में आती है, सर्दियां आने वाली होती हैं, उससे बढ़ती जाती है। अब एक बारिश होगी है तो आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा लगेगा लाहौर। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है और वो नहीं हो रही। और दूसरा, पहले एक बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी निज़ामी साहब ने कि दरख्त उगाएं, हर एक दरख्त लगाए। अब मैंने कभी सुना ही नहीं है कि किसी जगह से कोई आवाज़ उठी हो कि जंगलात उगाना या अरबों जो है दरख्त लगाना ये भी कोई काम है। आबादी उसी तरह बढ़ रही है, लेकिन ये जो काम है इन्वायरमेंट को और माहौल को ठीक करने वाले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये भी हमें टास्क मिलेगा इससे, ये जगह। देखिए, हमें अभी जो 14 अगस्त मनाई थी वो इसीलिए मनाई थी कि झंडे से ज़्यादा के साथ साथ पौधा भी लगाया जाए। ये पूरी कैंपेन थी। साथ साथ जो है अब मैंने आपको बताया कि सूबों के अंदर कंपटीशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा कि कौन कौन जंगलात को, अपने पास जो जंगलात हैं उनको बचाता है। इसके लिए साथ साथ ये बात भी हो कि अलग से फंडिंग रखी जाए। बिल्कुल सही है नाज़रीन, ये नेशनल ड्यूटी सबकी है कि जहां भी हमें मौका मिले अपने घर में दाएं बाएं आगे पीछे, तो अगर दरख्त लगा सकते हैं तो जरूर लगाना चाहिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।